جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ختیجہ مستور کے ناول زمین کے فن اور فکر کے حوالے سے۔ ختیجہ مستور کا ناول زمین ان کا دوسرا اور ان کا آخری ناول ہے، جو کہ ان کی وفات کے بعد 1984 میں لاہور سے شائع ہوا۔ اس ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ ان کے لازوال ناول آنگن کی توسیع ہے۔ بعض ناقدین کے مطابق جہاں سے آنگن ناول کا اختتام ہوتا ہے، وہیں سے زمین ناول کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر اس کے موضوع کا ذکر کریں تو اس کا موضوع جو ہے وہ پہلے ناول یعنی آنگن کی توسیع ہے، یعنی سیاست کے گھریلو زندگی پر اثرات اس ناول کا موضوع ہے۔ آنگن میں قیام پاکستان سے قبل کے اور زمین میں تقسیم کے بعد سیاست کے گھریلو زندگی پر اثرات اور مہاجر کیمپ، وہاں کا ماحول، لوگوں کا رویہ، مہاجروں کی آباد کاری کے مسائل کا تذکرہ جو ہے وہ اس ناول کا موضوع ہے۔ یہ ناول قیام پاکستان کے بعد مہاجر گھرانے کے حالات زندگی اور تقسیم کے بعد لاکھوں مہاجرین کی پاکستان آمد اور کیمپوں میں ان کی زندگی اور ان کے جو مسائل ہیں، یہ تمام باتیں اس ناول زمین کا موضوع ہیں۔ یہ سب باتیں اس ناول میں بیان کی گئی ہیں کہ پاکستان آنے والے مہاجرین میں سے بعض بڑے ہوشیار اور ابن الوقت قسم کے لوگ تھے، جو کہ اگرچہ خالی ہاتھ آئے تھے مگر یہاں انہوں نے آ کر لوٹ مار کا بازار سرگرم کیا اور اپنے نام بڑی بڑی زمینیں، جائیدادیں، کوٹھیاں اور حویلیاں بڑی چالاکی ہوشیاری سے اپنے نام کرا لیں۔ اگر اس ناول کے پلاٹ کا ذکر کیا جائے تو اس ناول کا پلاٹ بھی آنگن کے پلاٹ کا ہی دوسرا حصہ ہے، یعنی بڑا سیدھا سادہ پلاٹ جس کے کرداروں کے ذریعے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستانی معاشرے اور اس کی مستقبل کا ذکر کیا گیا۔ ناول کے پلاٹ میں آغاز، ارتقاء اور انتہا موجود ہے، اور ناول کی کہانی اگرچہ مرکزی کردار ساجدہ کے گرد گھومتی ہے، مگر یہ کردار ساجدہ ایک دراصل وسیع استعارہ ہے، جس کے پس منظر میں مصنفہ نے دیگر بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس ناول کا پلاٹ یک رخا، سادہ، لچکدار اور رواں دواں ہے، اور اس کے واقعات میں ہمیں ایک فطری قسم کا بہاؤ اور روانی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس ناول کے کرداروں کا ذکر کریں تو زمین ناول میں زیادہ کردار موجود نہیں ہیں، مگر جتنے بھی کردار ہیں یہ سب منفرد اور اپنی انفرادیت کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ کردار بھی آنگن کے کرداروں کا سایہ محسوس ہوتے ہیں۔ مثلا ناول زمین کی ساجدہ اور سلیمہ آنگن کی کردار عالیہ کا دوسرا روپ ہے۔ یہ کردار یک رخے نہیں ہے، بلکہ ان کرداروں میں ہمیں بتدریج ارتقاء محسوس ہوتا ہے۔ ان میں تبدیلی کا امکان ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ یہ کردار دوہری شخصیت میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے مرکزی کرداروں میں ساجدہ، ناظم، کاظم، تاجی، آمنہ، سلیمہ، مالک اور اماں بھی ہیں۔ ساجدہ کے کردار کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک مرکزی کردار ہے اور تمام ناول کی کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ ایک بلند عزم، اعلیٰ کردار، مضبوط ارادے، ہمدرد، نرم دل، دوسروں کے دکھوں کا احساس کرنے والی ایک لڑکی ہے۔ ناول کی ساری کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے، وہ پرانی یادوں میں کھوئے رہنے والی اور جذبات میں بھیگی ایک مشرقی قسم کی لڑکی ہے۔ یہ کردار بڑا سنجیدہ اور صاحب بصیرت ہے، اور پورے ناول پر اس کی گہری چھاپ ہمیں نظر آتی ہے۔ ناظم کا جو کردار ہے وہ ایک علیحدہ کردار ہے۔ یہ محکمہ بحالیات کا افیسر ہے، اور اس محکمے میں جب وہ لوٹ مار، جھوٹ، بددیانتی دیکھتا ہے تو استعفیٰ دے دیتا ہے اور لیکچرار بن جاتا ہے۔ ساجدہ کے تلخ رویے کے باوجود اس سے محبت کے جذبات رکھتا ہے۔ ناظم کا کردار بڑا سچا اور کھرا کردار ہے، جو کہ محبت کو ایک روحانی اور سچا جذبہ قرار دیتا ہے۔ یہ محبت کو ہوس نہیں مانتا اور پاکستان کے لیے بڑے پرخلوص اور نیک خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ کاظم کا کردار جو ہے، کاظم دراصل ناظم کا چھوٹا بھائی ہے،
اور دونوں بھائیوں میں بڑا واضح فرق ہے، کیونکہ دونوں کی تربیت دو علیحدہ مختلف خواتین نے کی ہے۔ کاظم ایک مرکزی اور منفی کردار ہے، وہ اپنی ذات تک محدود ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خالہ بھی کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، اور وہ بد کردار، عیاش کردار ہے جو کہ نوکرانی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ خود غرض اور لالچی کردار ہے، مگر یہ کردار بڑا جاندار اور متحرک قسم کا کردار ہے۔ اماں بھی اور خالہ بھی کے کرداروں کا بات کریں تو یہ ثانوی کردار ہے، ایک ہی خاندان سے ہیں، مگر ان دونوں کے عمل میں بھی بڑا واضح فرق ہے۔ اماں بھی روایتی قسم کی مشرقی عورت ہے کہ جو ہر ظلم خاموشی سے سہتی ہیں۔ یہ دونوں کردار ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر اس ناول کے اسلوب کی بات کریں تو مصنفہ کا جو یہ اس ناول میں اسلوب ہے وہ بڑا سادہ ہے، مگر ان کی سادگی میں بھی ہمیں ایک پرکاری محسوس ہوتی ہے۔ وہ مبالغے کی بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اسلوب بیان ان کا بڑا سادہ اور دلکش ہے۔ تکنیکی طور پہ وہ حقیقت نگاری کی روایت کی اسیر ہیں، ان کے ہاں محاورے بازی اور فکر بازی پر زور نہیں دیا جاتا۔ ان کے اسلوب میں آرائش و زیبائش موجود نہیں، اور وہ بڑے گہرے اور پیچیدہ مسائل کو بھی بڑی آسان اور سلیس زبان میں بیان کرتی ہیں۔ ان کا طرز ادا بڑا دھیما اور سادہ ہے، نہ مشکل تجربات کا ذکر انہوں نے ناول میں کیا اور نہ پیچیدہ فلسفے کی گتھیاں انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسلوب روزمرہ کی زبان سے آراستہ ہے، اور وہ خیال کو الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، خاندانوں کے غلط فیصلوں کو قبول کرنے والے بزدل بعض وقت کتنے بڑے المیے جنم دیتے ہیں، کیسی آگ لگا دیتے ہیں کہ جلنے کی بو نہیں آتی، اور جانے کیا کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ مصنفہ جس طبقے کی بات کرتی ہیں انہی کی زبان میں بات ادا کرتی ہیں، انہی کی زبان میں مکالمے ادا کرتی ہیں۔ ناول کے کرداروں کے مکالموں سے ان کی سوچ اور کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، اور مکالموں سے ہمیں ان کے تصورات زندگی سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ مصنفہ لکھتی ہیں، تاجی غریب پیدا نہیں ہوتے، غریب تو بنائے جاتے ہیں۔ ایک دن غریبوں کی دنیا بدل جائے گی، ظلم جب حد پر پہنچ جاتا ہے نا تو فنا ہو جاتا ہے۔ مصنفہ اس ناول میں ماورائی قسم کی بحث چھیڑنے سے گریز کرتی ہیں، وہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرتی جو ناول کی کہانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کھڑی کریں۔ اگر ان کے مکالموں کا ذکر کریں تو ناول کے مکالمے بڑے موزوں اور برمحل ہیں، اور ان کے مکالموں میں برجستگی پائی جاتی ہے، اور ان کے مکالموں کی جو زبان ہے وہ بڑی نرم، سبک، رواں دواں ہے، اور کرداروں کی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ ان کے مکالموں میں کہیں کہیں بھی ہمیں اختصار بھی نظر آتا ہے، مگر اس اختصار کے باوجود مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے۔ منظر نگاری کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے پہلے لازوال ناول آنگن میں کمال کی منظر نگاری کی ہے اور جزیات کے ساتھ ایک مؤثر منظر نگاری کی ہے، مگر اس ناول زمین میں ہمیں اس قسم کی مؤثر منظر نگاری نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ جزیات نگاری پہ خاص توجہ نہیں دے سکی۔ غرض اگر مختصر طور پہ اس ناول کے بارے میں بات کی جائے تو اس ناول کی زبان بڑی سادہ، نکھری ہوئی، دقیق اور مشکل الفاظ سے پاک ہے، اور اس میں مصنوعی پن بالکل نہیں ہے، بلکہ حقیقت پسندی سے بات کی گئی ہے اور سادہ اور روزمرہ بول چال میں گفتگو کی گئی ہے۔ مصنفہ نے ثابت کر دیا ہے کہ مصنف کے لیے ضروری نہیں کہ وہ انشاء پردازی میں ماہر ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نظریات سے سچی لگن اور وابستگی رکھے، اور اپنے فن کے ساتھ وہ بڑا مخلص ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنگن اور ناول زمین موضوعاتی طور پہ مماثلت رکھتے ہیں، اور ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں۔ شکریہ۔